حضرت باجزید بستامی قدس سرہ العزیز اپنے خانہ خلوت میں عبادت الہیہ میں مصروف تھے کہ ناگاہ آپ کو القائے ربانی ہوا کہ اپنے خانہ خلوت سے نکلو اور فلاں جگہ جا کر ہماری توحید کی دعوت دو۔ آپ جانتے ہیں کہ جس وقت کسی عاشق صادق کو محبوب ازلی اصلی خود فرمائے تو اس کی خوشی قابل دید ہوتی ہے۔ تو حضرت باجزید بستامی قدس سرہ العزیز تمام تر جذبات کے ساتھ مطلوبہ جگہ پہ تشریف لے کر گئے۔ جب آپ وہاں پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ ایک مٹی کا اونچا سا ٹیلہ ہے، اس پہ ایک شخص کھڑا ہے اور اس کے ارد گرد مجمع کثیر ہے اور وہ مختلف قسم کی نصیحت کر رہا ہے، اور نصیحت کرتے کرتے وہ وہاں سے کچھ مٹی اٹھاتا ہے اور مختلف لوگوں کو وہ عطا کرتا ہے، دیتا ہے، اور ان کو کہتا جاتا ہے کہ جس مقصد کے لیے یہ مٹی استعمال کرو گے تمہیں فائدہ ہوگا، تمہیں فائدہ ہوگا، تمہیں فائدہ ہوگا۔ یہاں تک کہ حضرت باجزید بستامی نے اس کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ لوگوں یاد رکھو، اپنے نفس کی مخالفت کرو گے تو تم زندگی میں کامیاب و کامران ہو جاؤ گے، اور کبھی جھوٹ نہ بولنا، بس دو کام اپنی زندگی میں مضبوط کر لو۔ حضرت باجزید بستامی نے جب یہ سماعت فرمایا تو آپ نے بلند آواز سے کہا کہ جناب عالی، اگر اجازت ہو تو میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ سب لوگ خاموش ہو گئے کہ یہ شخص کون ہے جو بات کر رہا ہے۔ حضرت باجزید بستامی نے فرمایا کہ حضرت، ابھی آپ نے یہ کہا کہ دو کام کرنے ہیں، کہ جو آپ کو آپ کا نفس کہے اس کے الٹ کرنا ہے، اور دوسرا جھوٹ نہیں بولنا۔ تو میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ جھوٹ نہیں بولیں گے، کیونکہ آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ نہ بولیے گا۔ اس نے کہا بالکل، میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ حضرت باجزید بستامی نے یہ سوال کیا، آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ آپ لوگوں کو مٹی اٹھا اٹھا کے دے رہے ہیں، یہ کیوں دے رہے ہیں؟ اس میں کیا ہے؟ اس نے کہا کہ اپنے نفس کی مخالفت کی وجہ سے مجھے یہ مقام ملا ہے کہ میں مٹی جس شخص کو اٹھا کے دیتا ہوں اس کا وہ کام پورا ہو جاتا ہے۔ حضرت باجزید بستامی نے فرمایا کہ نتیجہ یہ نکلا کہ نفس کی مخالفت کرنے کی وجہ سے آپ کو یہ مقام ملا ہے۔ اس نے کہا بالکل، مجھے اسی لیے مقام ملا ہے۔ حضرت باجزید بستامی نے فرمایا اب جھوٹ نہ بولیے گا، سچ سچ بتائیے گا کہ اس وقت آپ کا نفس آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیں؟ اس نے کہا بالکل نہیں، کبھی بھی نہیں، میرا نفس مجھے ہرگز اس کی اجازت نہیں دے رہا۔ تو حضرت باجزید بستامی نے فرمایا کہ جب آپ نے زندگی میں اتنی بار اپنے نفس کی مخالفت کی ہے تو ایک بار اور صحیح، اور ابھی آپ نے یہ کہا کہ نفس کی مخالفت کرنے سے مجھے یہ مقام ملا ہے، تو پھر آپ کو اس معاملے میں بھی نفس کی مخالفت کرنی چاہیے۔ یہ سننا تھا کہ وہ شخص حیران ہو گیا، اور پھر پرسوز طریقے سے با آواز بلند اس نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اس کو دیکھتے مجمع کثیر سب کا سب مسلمان ہو گئے۔ میرے بھائیو، یہی وہ نفس ہے جو ایک طرف آپ کو دوزخ میں لے جاتا ہے اور ایک طرف آپ کو آپ کے اللہ سے ملاتا ہے۔ برے کام کیسے کرواتا ہے؟ ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس امارہ برائی کی طرف آپ کو لے کے جاتا ہے، اور دوسری طرف فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنے نفس کی شرارتوں کو پہچان لیا وہ اپنے مولا کے رستوں کو پہچان گیا۔ تو میرے بھائیو، ہم نے اپنے نفس کو قابو کرنا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا اکثر بزرگان دین ایک جملہ کہتے ہوتے ہیں کہ نفس کو مارو، نفس کو مارو، نفس کو مارو۔ اصل میں نفس کو مارنے کا مطلب قتل نفس نہیں ہے، بلکہ نفس کو قابو کرنا ہے۔ تو نفس کو مارنے کا مطلب ہے کہ نفس کو قابو کرنا۔ اب آئیے ذرا اس سے آگے بڑھتے ہیں۔ آپ غور کیجئے کہ انسان کے وجود میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ ایک تو نفس ہے جو انسان کو اچھائی اور برائی کا حکم کرتا ہے، اور 11 مہینے شیطان اس کام پہ مامور ہوتا ہے۔ لیکن ذرا غور کیجئے گا، رمضان المبارک میں تو شیطان بند ہو جاتا ہے۔ حدیث طیبہ میں آپ نے سماعت کیا ہوگا کہ سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین، کہ جب رمضان المبارک تشریف لے کے آتا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کہ شیطان بند ہے مگر پھر بھی خطا ہو رہی ہے، شیطان بند ہے پھر بھی گناہ کا بازار گرم ہے، شیطان بند ہے پھر بھی نماز پڑھنے کو جی نہیں کر رہا، شیطان بند ہے روزہ رکھنے کو جی نہیں کر رہا، شیطان بند ہے خیانت ہو رہی ہے، شیطان بند ہے
बदकारी के दफ्तर खुले हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि शैतान के अलावा भी एक ऐसी चीज़ है कि जो आपको अच्छाई और बुराई की तरफ लेके जाती है मेरे भाइयों, वो है आपका नफ्स। लिहाजा याद रखिए कि रमज़ान मुबारक में शैतान का सामना तो आपको नहीं होगा, लेकिन आपको अपने नफ्स का सामना होगा कि जो शैतान से दर हकीकत बड़ा शैतान भी है, नऊज़ु बिल्लाह, अगर आपने इसे खुला छोड़ दिया। क्यों? इसलिए कि ये रमज़ान मुबारक में आपको अल्लाह से भी मिला सकता है और आपको खुदा से बेगाना भी कर सकता है। तो मेरे भाइयों तवज्जो कीजिए, ये बड़ी ख़तरनाक बात है। इसीलिए फरमाया हलाक हो जाए वो शख्स कि जिसने रमज़ान मुबारक को पाया और अपने अल्लाह से अपनी बख्शिश ना करवा सका। लिहाजा नफ्स के पीछे ना जाइए मेरे भाइयों। आपकी जंग रमज़ान मुबारक में शैतान से नहीं है, अपने आप से है।